السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا آپ سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو لبھانے کے لیے، آپ کی زندگی کو منور بنانے کے لیے، آپ کے دین کو آپ کے لیے راحت بنانے کے لیے، آئیے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا اجر ادا کرنے کے لیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء الصدیقہ سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائی محلہ کی پاک دھرتی پہ آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 22 رجب المرجب ہے، آج کنڈوں کا دن تھا۔ آپ سب کو کنڈوں کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 486 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور 22 رجب کے ساتھ ساتھ انگریزی تاریخ جو ہے ہمارے ساتھ 7 مارچ ہے، اتوار کا دن ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا دن ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نام انشاءاللہ وجہ اللہ بن کے باقی رہے گا، اور جو بھی دشمن ہوئے انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے منقبت خاں محمد مصطفیٰ صاحب ملتان پاکستان سے، منقبت و مرثیہ خاں سید منہال زیدی صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے، نوحہ و منقبت خاں سید شاہزان عباس عابدی صاحب المعروف شاہزان کربلائی صاحب بنگلور ہندوستان سے۔ خداوند متعال کا بہت بہت شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے، بے حد و بے حصا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کربلائی معلیٰ میں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمایا، اور اس شکر ادا کرنے کی نعمت کا بھی جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں شکر کرنے والوں میں رکھا، کیونکہ شکر کے ساتھ نعمتوں کا دوام اور نعمتوں میں کثرت یقیناً لازمی ہے، اور دعا کے ساتھ قبولیت لازمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور نعمتوں کا دوام رکھنے والا اور دینے والا ہے۔ خداوند متعال کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں شکر کرنے والوں میں شمار رکھا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ حجت خدا کی معرفت ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے، اور حجت خدا کی معرفت کے لیے ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے حجت خدا سے متعلق ذکر ہمارے لیے لازمہ ہونا چاہیے۔ اسی اعتبار اور اسی مناسبت سے آج ہم ایک حدیث پڑھنے لگے ہیں۔ قال الامام المہدی علیہ السلام انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ، کمال الدین جلد 2، کمال الدین کی جلد 2 ہے اور 384 صفحہ نمبر سے ہے۔ یہ لکھی ہے حدیث ہمارے پاس۔ اس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا بقیہ ہوں، بقیت اللہ ہے، اور میں اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ یقیناً حجت خدا انتقام لینے والے ہیں، اسی وجہ سے حجت خدا کا لقب ایک منتقم بھی ہے۔ اس منتقم لقب کی وجہ سے اکثر مومنین بھی ڈرتے ہیں کہ انتقام لیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، جن سے انتقام لیا جائے گا انہیں ڈرنا چاہیے، جو اعدائے اہل بیت علیہم السلام ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کا مقابلہ کیا انہیں ڈرنا چاہیے، جو دنیا میں معصوم علیہ السلام کے ظاہری وجود کے سامنے مقابلے میں آتے رہے، ان سے برسر پیکار رہے، ان کے نام کے اوپر برے برے الفاظ استعمال کرتے رہے، انہیں ڈرنا چاہیے، اور وہ قبر میں ڈر بھی رہے ہوں گے، اور آخرت بھی ان کے لیے خوف عظیم ہول عظیم بن کے ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے جس نے محبت کی یقیناً دنیا بھی اس کے لیے بہشت، آخرت میں بھی اس کے لیے بہشت منتظر ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں امام حسین علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام حوض کوثر کے اوپر یقیناً سیراب فرمائیں گے، اور امیر المومنین علیہ السلام ہمارے اوپر اپنی شفاعت نازل فرمائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت نہ ہوتی تو ہم اہل بیت علیہ السلام کو کیسے معرفت اور کیسے پہچان سکتے۔ یقیناً حجت خدا کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت واسعہ ہے، جس کے تحت ہم پہچانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو اسی رحمت کا تقاضا اللہ نے اجر رسالت مودت اہل بیت علیہ السلام کو قرار دے کر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اجر رسالت ادا کرنے کی صورت میں بھی ہمارے اوپر ہی رحمتیں اور برکتوں کا استمرار اور بقا باقی رہتی ہے۔ خداوند متعال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم متمسک ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ آج 22 رجب ہے، کنڈوں کا دن تھا، اور کنڈوں کا دن معصومین علیہ السلام کے نام کے اوپر لوگوں نے مستحب کو انجام دیا۔ مستحب اس معنی میں کہ معصوم علیہ السلام سے گو کے کنڈوں کی روایت، اب ہم جسے کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام سے صادر ہونا روایت کا، وہ معصومین علیہ السلام سے گو کہ علامہ حسنین صاحب کی مرحوم صاحب نے، جو کہ ملتان میں جن کی قبر مبارک ہے، خداوند متعال ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر گو کہ نجف سے کتاب کا حوالہ
हवाला भी दिया है कि मासूम अलैहिस्सलाम साबित है ये कूडों की रस्म और न्याज दिलाना 22 रजब को। बहरहाल अगर जिनके नज़दीक साबित नहीं भी है तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नाम पर खिलाने के बारे में तो लातादाद अहादीस मौजूद हैं, जिनके अंदर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम शीरीनी खिलाने के सवाब, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मोमिनीन की दावत करने का सवाब और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम लोगों को बुला के घर में खिलाने का सवाब बयान फरमाते हैं। ये लातादाद अहादीस मौजूद हैं। और अगर जिनके नज़दीक ये कूडे साबित नहीं भी हैं, उनके नज़दीक भी कूडों को यकीनन एक अच्छी रस्म के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये वो रस्म है जिसके ज़रिए से काफ़ी सारे ऐसे मुस्तहबात हो जाते हैं। मसलन आपस में मोहब्बत, प्यार, इकट्ठे मिलजुल के बैठना, दरूद सलाम, कुछ लोग ज़ियारतें बैठकर ज़ियारत आशूरा पढ़ लेते हैं और कुछ लोग बैठकर हदीस किसा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग बैठकर मासूम अलैहिस्सलाम के नाम का मौजज़ा जो पढ़ते हैं, वही लकड़हारे वाला मौजज़ा जो पढ़ते हैं उसके साथ सलावातें पढ़ी जाती हैं। यकीनन मासूम अलैहिस्सलाम के नाम पर हमदो, इखलास हो, इन्ना अंज़लना हो, शुरू आखिर में दरूद पढ़ के तादाद मुख्तलिफ रख के मासूम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद पढ़ के हदिया किया जाता है। दूसरे अल्फाज में सादा तौर पर अगर कहा जाए तो इस तरीके से ये भी सवाब का एक हिस्सा है और एक लाजमा है कि मासूम अलैहिस्सलाम को अगर कुरान पढ़ के हदिया किया जाए, यकीनन अजर खैर हमें भी हासिल होता है। और मासूम अलैहिस्सलाम के लिए वैसे जिस तरीके से हमने सुन रखा है और जानते भी हैं और अहादीस में भी वारिद हुआ है कि मासूम अलैहिस्सलाम को यानी हुज्जत खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ के नाम पर कुरान पढ़ के मसलन या मुस्तहब अमाल अपने अंजाम देकर हदिया किया जाए तो सवाब हासिल होता है। और मासूम अलैहिस्सलाम को मुस्तहब अमाल का हदिया भेजना ये भी बहुत बड़ा अजर है। जिस तरीके से हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, हमें चाहिए कि हम मासूम अलैहिस्सलाम के नाम का हदिया पढ़ने लगे। एक हमारे उस्ताद थे मशहद मुक़द्दस के अंदर, वो फरमाया करते थे, एक शख्स था बहुत ही गरीब हो गया, उसने वो कब्रों पे कुरान पढ़ा करता था, गरीब था, कब्रों पर कुरान पढ़ा करता था। उसने गुर्बत से तंग आकर एक दिन ठहरा में बैठ गया और कहने लगा कि मौला, मैं लोगों के लिए कुरान पढ़ता था, लोग मुझे हदिये के तौर पर पैसे दिया करते थे, आज मैं आपके नाम के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। लिहाजा उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और मासूम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं आपके लिए कुरान पढ़ूंगा। मौला ने उसे वो कुछ अता फरमाया हदिये के तौर पर जो वो शायद लोगों से हासिल नहीं कर सकता था, बल्कि हतमन हासिल नहीं कर सकता था। हमारे साथ मौजूद है मनकबत खां मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब मुल्तान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला की पाक धरती पर आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वरतर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका इमाम हुसैन TV4 और आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि ऐसी महफिल मुझे मदद किया। मौला आपको भी सलामत और मेरी आवाज़ बन करबला में पूरी दुनिया में आप ये पैगाम पहुँचा रहे हैं। मैं आपके हवाले करता हूँ मनकबत के चंद शेर। बिस्मिल्लाह, इनायत हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति मिनल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्लि गालिब सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। मनकबत के चंद शेर आपकी समात को हदिया। बिस्मिल्लाह। शिफा की सल्तनत के मालिको मुख्तार आते हैं। शिफा की सल्तनत के मालिको मुख्तार आते हैं। बनाओ जश्न सेहत आबिदे बीमार आते हैं। बदन पर जख्म जब जंजीर से हर बार आते हैं। आयादत को नहीं खुद आबिदे
بیمار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک مختار آتے ہیں، لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، تجھے شاباش دینے حیدر کرار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک مختار آتے ہیں۔ تو میرے صاحب کا ایمان، علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں، علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں، علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں، بالخصوص ہٹا کے بھیڑ کو بولا دب سے خانہ کعبہ، ارے زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں، زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں، لہو میں ڈوب کے جس وقت ماتم دار آتے ہیں، عیادت کو خود کی عابد بیمار آتے ہیں، ماشاءاللہ، شفا کی سلطنت کے مالک مختار آتے ہیں، ماشاءاللہ، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم مولانا۔ جی بسم اللہ، اگر کچھ پڑھنا چاہیں میرے لیے اور اوپر صلوات پڑھ محمد وعلی محمد اللہم پر، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت کلام عنایت ہو آپ کی سماعتوں کو ہدیے۔ سجی جو محفل شاہ زمان دیکھتے ہیں، سجی جو محفل شاہ
زمان دیکھتے ہیں فرشتے رشک سے میرا مکان دیکھتے ہیں. واہ ماشاء اللہ. کہاں کہاں سے پہنچتے ہیں ان کے پاس خطوط. واہ. کہاں کہاں سے پہنچتے ہیں ان کے پاس خطوط. وہ ایک وقت میں دونوں جہان دیکھتے ہیں. علیل ہوتا ہے جب شاہ کا ماتمی کوئی تو اس کو آ کے امام زمان دیکھتے ہیں. اور آخری شعر بسم اللہ. کہ نصیب والا ہے کتنا وہ میں تمار. کبھی کبھی علی جس کی دکان دیکھتے ہیں فرشتے رشک سے میرا مکان دیکھتے ہیں. محمد وآل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. خداوند متعال آپ کو اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے نکھار عطا فرمائے. اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. جلد کربلا مولا آ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام ذریعہ امام حسین علیہ السلام پر ہدیہ کرنے کا شرف حاصل ہو. بہت شکریہ, آپ نے شرکت فرمائی. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان محمد مصطفیٰ صاحب ملتان پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. ایک بات جو میں ضروری طور پر کہنا چاہتا ہوں اور بار بار کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ پروگرام کا ٹائم 13 مارچ سے تبدیل ہو کر یعنی 2 گھنٹے بیک ہو جائے گا. اب عراقی ٹائم کے مطابق 7 بجے ہے, پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 بجے ہے اور انڈین ٹائم کے مطابق 9:30 بجے ہے. تو 2 گھنٹے آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ٹائم کو بیک کر لیں گے. ہمارے اعتبار سے 5 بجے جائیں گے جو کہ ظہر کے بعد 5 بجے ہوگا, اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 7 بجے ہوگا, انڈین ٹائم کے مطابق 7:30 بجے ہوگا. لہٰذا آپ لوگ اپنی گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائم کو چیک کر لیجئے گا. ہمارا پروگرام نیکسٹ ویک سے یعنی 13 مارچ سے تبدیل ہو کر 5 بجے ہو جائے گا, جو کہ ہمارے ہاں تو مغرب سے پہلے ہوگا, شاید آپ کے ہاں مغرب کے بعد بھی ہو. بہرحال ظہر کے بعد پی ایم ٹائم جسے پرائم ٹائم کہتے ہیں آپ لوگ, اس کے اعتبار سے پروگرام کا ٹائم چینج ہو جائے گا اگلے ہفتے سے. لہٰذا کہیں آپ اسی وقت کے اوپر منتظر نہ رہیں, لہٰذا ٹائم کے چینج ہونے کا اندازہ لگائے رکھیں گے اپنے پاس. اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے دوستان سے یہی التماس رہتی ہے کہ آپ لوگ جو شرکت فرماتے ہیں تو انشاءاللہ ہینڈز فری کا استعمال حتماً کیا کیجئے, اور جس دوست کو دعوت دی جاتی ہے وہ
स्काइप को अगर मुमकिन हो तो हाजिर हो तैयार करके रखा करें, और अगर आप व्हाट्सएप को चेक करते रहें बहुत बेहतर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा मनकबत खान, सैयद शाहजान अब्बास आबदी साहब, अलमारूफ शाहजान करबलाई, बेंगलोर हिंदुस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। मौला की बारगाह में बैनुल हरमैन में आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार और ममनून और मशकूर हूँ मौलाना जावेद साहब का, आपका क़िबला, और मौलाना रहमान साहब का, और इमाम हुसैन की तमाम टीम का, जिन्होंने इस हकीर को इस बेहतरीन नशिश का हिस्सा बनाया। और जो अय्याम चल रहे हैं उसके तबरीक और तहनीत तमाम अहले विला की खिदमत में पेश करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और एक हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद मोहम्मद तूसी जंगीपुरी, जो अभी इनका इंतकाल हुआ 40 के दिन, तो उनकी चंद मिसरे जो शहजादी कौनैन के हवाले से समाअत फरमाएं। आगाज करता हूँ कि ये ज़माना क्या बताएगा कि क्या है फातिमा, ये ज़माना क्या बताएगा कि क्या है फातिमा, मोहतरम मरियम है तो उनकी बका है फातिमा, मोहतरम मरियम है तो उनकी बका है फातिमा। आयतें आई मगर ताज़ीम को उठे नहीं, आयतें आई मगर ताज़ीम को उठे नहीं, देख ले दुनिया के खुरा से सिवा है फातिमा, देख ले दुनिया के खुरा से सिवा है फातिमा। और अभी सरकार आप तज़किरा करते कहानियों का जो हम लोग के हिंदू पाक में राइज है, जो हमारी माँ बहनें कहानियां शक्ल में शहजादी की सुनते हैं, कि समाज फरमाएंगे कि 2 रकत पढ़कर किया दुल्हन को जिंदा इसलिए, 2 रकत पढ़कर किया दुल्हन को जिंदा इसलिए, देखने वाले न कह दे कि खुदा है फातिमा, देखने वाले न कह दे खुदा है फातिमा। और एक अभी ताज़ा तरीन कलाम है जिसकी रदीफ है खुश रहो। समाज फरमाएंगे सरकार की इनायत। दिल दे के बूतुराब को हरान खुश रहो, दिल दे के बूतुराब को हरान खुश रहो, खुशियों का मुनफरिद है ये सामान खुश रहो, खुशियों का मुनफरिद ये सामान खुश रहो। करता है जो अली की विलायत का तस्करा, करता है जो अली की विलायत का तस्करा, कहते हैं उसको बूज़रो सलमान खुश रहो, कहते हैं उसको बूज़रो सलमान खुश रहो। मांगो दुआ हुसैन से मकबूल होएगी, 3 शाबान की मौला हुसैन की आमद के उससे, कि मांगो दुआ हुसैन से मकबूल होएगी। लो आ रही है 3री शाबान, लो आ रही है 3री शाबान खुश रहो। और ये सोच के ज़माना है साथ साथ, ये वली असर की खिदमत है कि ये सोच के इमाम ज़माना है साथ साथ, हर एक इम्तिहान के दौरान खुश रहो, हर एक इम्तिहान के दौरान खुश रहो। तुम अब हसन हुसैन के खैयात हो गए। क़िबला ये आपकी नजरें बिलखुसूस समाअत फरमाएं कि तुम अब हसन हुसैन के खैयात बन गए। ईदी मिली है ईद की रिज़वान खुश रहो, ईदी मिली है ईद की रिज़वान खुश रहो। ये मक्ते का शेर समाअत फरमाएं कि लौटा जो करबला से तो किस्मत बदल गई, लौटा जो करबला से तो किस्मत बदल गई, मौला ने जैसे कह दिया शाहजान खुश रहो, मौला ने जैसे कह दिया शाहजान खुश रहो। तमाम आपका शुक्रिया सरकार। और ये 4 मिसरे जो मेरी इब्तिदाई दौर के शायरी के हैं और बड़े हसास मौजू पे एक मैसेज के तौर पे अपने भाइयों के लिए हैं कि मौला अब्बास और उनकी मादर के हवाले से 4 मिसरे समाज फरमाए कि जिन लोगों से खुद उनकी ही मादर नहीं राजी, जिन लोगों से उनकी ही मादर नहीं राजी, बेकार है वो मादरे अब्बास पर रोए, बेकार है वो मादरे अब्बास पर रोए। महसूस करे पहले सगे भाई के गम को, महसूस करे पहले सगे भाई के गम को, फिर खुल के अलमदार के एहसास रोए, फिर खुल के अलमदार के एहसास रोए। और एक सलवात पढ़े नारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फरजहु। इनायत अल्लाह सरकार। एक नोहे जो डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का एक नोहा मकबूल नोहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके भी रूह को खुशनुदगी के लिए ये नोहा की शक्ल में सलाम की शक्ल में नोहा पेश करता हूँ। सज्जाद रिहाई पाकर भी, परदेश से घर को आकर भी,
جب اشک بہاتے رہتے تھے زینب سے یہ دکھ دیکھے نہ گئے، ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا ماں ہے اپنے مقدر پر، صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، اور اے میری پھوپھی انصاف تو کر، دیکھ جو دیکھے باپ کا سر، وہ ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر، دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ اور جلدی جلدی اسی نوحے کے 3-4 بند کہ تم چھپ چھپ کر کیوں روتی ہو، میں روؤں تو کیوں کہتی ہو، رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گواہ کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے آیا ہے تنہا، کیوں نہ روئے سجاد، اور نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، اور سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح چڑھ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے جو تیر و ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا جس تیر سکھائل تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، اور سر دشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھٹی کو مارتا تھا، اے افسوس میں کچھ بھی کر سکا، افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجاد، مولا کی توفیقات میں اضافہ، ریحان و رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا، نوحوں کی اذانیں دے دے کر، نوحوں کی اذانیں دے دے کر ہر شخص سے یہ کہتے رہنا، بے گورو کفن معصوم بہن زندہ میں ہو جس کے کاندھوں پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان سید شاہزان عباس آبدی صاحب المعروف شاہزان کربلائی بنگلور ہندوستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہم السلام سے آباد رہیں، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے آپ ہمیشہ اپنے لیے معرفت کی راہ اور معرفت آمادہ کرتے رہیں۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ
जनाब शादान साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। मनकबत व मरसिया खान सैयद मिनहाल जैदी साहब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जनाब मिनहाल अब्बास जैदी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। या अली मदद, मौला अली मदद। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। बग़ैर आपका वक्त सर्व किए चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वरतर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सर मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं आप? जी सर, चंद समातों की नजर खाके शिवा के हवाले से बिस्मिल्लाह कलाम के इनायत फरमाइए। आपकी समातों की नजर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। मैं बांटता मैं आके करबला हूँ, शिफा बांटती हूँ मैं, हर ला इलाज गम की दवा बांटती हूँ मैं। क्या मुझसे पूछते हो कि क्या बांटती शम्सो का बांटती हूँ मैं। सोचो जरा सी देर किधर जाए कायनात, मैं भी शिफा न बांटू तो मर जाए कायनात, मैं भी शिफा न बांटू तो मर जाए कायनात। जो दुश्मन हुसैन है मेरा है वो रखी, मेरा मतलब है करबो बला और मैं तभी। आते हैं सब यहाँ पे तवंगर हो या गरीब, दावा है मेरा जैसा भी जिसका भी हो नसीब। ले आओ उसको जिसकी जहां में दवा नहीं, उसको शिफा न दूं तो मैं खाके शिफा नहीं, उसको शिफा न दूं तो मैं खाके शिफा नहीं। और शेर देखिएगा, मेरा मकाम दीन पैगंबर से पूछ लो, नसीब मुकद्दर से पूछ लो, जौहर है मुझ में कितने ये गौहर से पूछ लो, है कितने लाल मुझ में कलंदर से पूछ लो, पूछो अकीदतों से मेरा क्या मकाम है, मिट्टी हूँ फिर भी पाँव लगाना हराम है, मिट्टी हूँ फिर भी पाँव लगाना हराम है। वाह 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 वाह। और ये क्वेश्चन देखिएगा, है मेरी जैसी इज्जत तो कीर किसके पास, जन्नत से भी हसीन है जागीर मेरे पास, दुनिया में मेरी जैसी है तासीर किसके पास, अल मुख्तसर है रोज़ा शबीर किसके पास, रहता है आना जाना कहाँ पर रसूल का, सीने पे मेरे सोता है बेटा बतूल का, सीने पे मेरे सोता है बेटा बतूल का। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझ पर नहीं यकीन, बातों का उनकी मुझ पे जरा सा असर नहीं, मरने के बाद उनसे निमट लेगी खुद जमीन, जब साथ उनके कोई नहीं होगा हम नशी, जिस दम लहद में तीरगी उनको सताएगी,
رہ رہ کے سب کو کھا کے شفا یاد آئے گی، واہ 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 واہ، رہ رہ کے سب کو کھا کے شفا یاد آئے گی۔ واہ 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 واہ، اور یہ شعر دیکھیے گا، بسم اللہ۔ میرا مقام کیا ہے خدیجہ بتائیں گی، واہ حوا سے پوچھو مریم سارا بتائیں گی، واہ میں چاند سے حسین ہوں فضا بتائیں گی، واہ طاہر ہوں کتنی فاطمہ زہرا بتائیں گی، واہ 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 واہ، پوچھو فروئدی سے یہ کیسا اصول ہے، واہ پوچھو فروئدی سے یہ کیسا اصول ہے، جو سجدہ مجھ پہ ہوگا وہ سجدہ قبول ہے، واہ 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 واہ، جو سجدہ مجھ پہ ہوگا وہ سجدہ قبول ہے۔ واہ، اور یہ مقطع کی عبادت، بسم اللہ۔ سجاد کبریا کی قسم میں کریم ہوں، واہ سجاد کبریا کی قسم میں کریم ہوں، واہ عیسیٰ بھی جس سے مانگے دوا وہ حکیم ہوں، واہ گویا زبان نہیں ہوں میں پھر بھی کلیم ہوں، واہ غلطی سے بھی یہ کہنا نہیں میں یتیم ہوں، واہ غلطی سے بھی یہ کہنا نہیں میں یتیم ہوں، واہ نبیوں نے سر کو یوں میرے آگے جھکایا ہے، واہ واہ، نبیوں نے سر کو یوں میرے آگے جھکایا ہے، واہ مجھ کو ابو تراب نے بیٹی بنایا ہے، واہ 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 واہ، مجھ کو ابو تراب نے بیٹی بنایا ہے، واہ واہ واہ، نبیوں نے سر کو یوں میرے آگے جھکایا ہے، مجھ کو ابو تراب نے بیٹی بنایا ہے، واہ مجھ کو ابو تراب نے بیٹی بنایا ہے، واہ، میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتے ہوں میں، واہ ماشاءاللہ، درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کو جاری و ساری رکھیں، اور یہ ذکر کا سلسلہ ہمیشہ آپ کے خاندان میں جاری و ساری رہے۔ خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے، اور یہ رحمتیں آپ کو کربلا معلیٰ ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام پر لے کر آئیں، اور یہاں پر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و مرثیہ خان سید منہال زیدی صاحب، حیدرآباد سندھ پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ وہ دوستان جو ہمارے ساتھ فیس بک پر شریک رہے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے کہ ان کو بھی یاد کیا جائے اور ان کی بھی دعاؤں کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ بہرحال وقت تو کم ہی ہے، جیسے ہی میرے سامنے دعائیں آتی ہیں میں جہت المقدور سب کے نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا حق نہ رہے۔ بہرحال محمد علی عابدی صاحب نے دل بنا کر بھیجے ہیں، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، آباد رہیں۔ سکینہ علی صاحبہ نے التماس دعا کے لیے کہا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ فردین جعفر بیگ صاحب نے لبیک یا حسین لکھا، مولا قبول فرمائیں۔ صدف فردوس نے میں سلام التماس دعا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور لبیک یا امام سکینہ علی صاحبہ نے لکھ کر بھیجا، مولا قبول فرمائیں۔ علی کاظمی صاحب نے میرے بھائی علی حسین کے لیے دعا، مولا جلد کربلا بلائیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور انہیں سلامت رکھیں۔ اور محمد علی صاحب نے ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا، مولا قبول فرمائیں۔ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے سبحان اللہ لکھ کر بھیجا، التماس دعا فار مائی ہیلتھ، مولا صحت دیں۔ علی کاظمی صاحب نے دل بنا کر بھیجے، مولا سلامت رکھیں۔ زوار حسین سلام لکھ کر بھیجا، مولا سلام قبول فرمائیں۔ زوار حسین صاحب نے حسین سلام لکھا، اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے بھی دعائیں لکھ کر بھیجی ہیں، مولا آپ کو رحمتیں برکتیں اور صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جو دوست لکھ چکے ان کے لیے بھی دعائیں، جو بعد میں لکھیں گے ان کے لیے بھی دعائیں، مولا آپ سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ آئے مل کر دعا مانگیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔